پاکستان کی تازہ ترین صورتحال کیا دہشت گردی پاکستان میں ختم ہوگی؟ حکومت کی ترجیحات کیا ہیں؟ ناظرین، ان تمام باتوں کے حوالے سے عمران ریاض نے اپنے تازہ ترین ویلاگ میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ دہشت گردی کی صورتحال پاکستان سے کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اب کرفیو کا نفاذ کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں، جنوبی وزیرستان اور ٹانگ کے کچھ علاقوں میں کرفیو کے نفاذ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ٹانگ کی جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی درخواست پر کوٹ فورٹ مزنئی، خیرگی، کڑگی وام سے جنڈولا کے مرکزی راستے پر صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک مکمل کرفیو ہوگا۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ بلوچستان میں کوئٹہ کے اندر آج کا دن بھی خون ریزی سے بھرا ہوا تھا۔ مفتی عبدالباقی نورازئی کوئٹہ ایئرپورٹ پر شہید کر دیے گئے۔ عالم دین کو ٹارگٹ کر کے قتل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب یہ مسلسل چوتھا واقعہ ہے جو بلوچستان میں خون ریزی کا ہو رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن حکومت کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ اس وقت جب دہشت گردی کا ماحول ہے، لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں دفن کر رہے ہیں اور پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی عروج پر ہے، تو اس حکومت کی ترجیحات ہی مکمل طور پر مختلف ہیں۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ ایک صوبے کے اندر خون ریزی اور حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ وہاں پر کرفیو کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ انہیں پرواہ ہے تو صرف اور صرف اپنی حکومتوں کی، اپنی عیش و عشرت بچانے کی۔ کسی کو بھی اس چیز کی پرواہ نہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں عوام کس درد اور تکلیف سے گزر رہی ہے۔ ان کے پیاروں کو دن دہاڑے شہید کر لیا جاتا ہے۔ 600 مسافر پر مشتمل ایک بس کو ہائی جیک کر کے دہشت گرد مختلف لوگوں کو مار دیتے ہیں، مگر ریاست اور پاکستانی سرکار اس پر مکمل طور پر خاموشی اختیار کیے ہوئی ہے۔ ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ ان حالات میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں خصوصاً حکمران طبقے پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ ان حالات میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے سے حصے بانٹ رہے ہیں۔ ان کی ترجیحات چیک کریں کہ جناب جس جگہ پر ہمارے امیدوار نے 20,000 ووٹ لیے ہیں، ان کو فنڈز دیں، اس کے کہنے پر آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کریں گے۔ ناظرین کرام، کی پیپلز پارٹی پنجاب میں مانگ رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو یہاں سے حصہ دیتے ہیں، لیکن سندھ میں آپ بھی ہمیں حصہ دیں اور ہمیں سندھ کے اندر مختلف جگہوں پر ایڈجسٹ کریں۔ ادھر بلاول مبینہ خبروں کے مطابق 9 ارب روپے کے ثواب دیدی فنڈز لے کر شہباز شریف سے اڑ گئے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے ان پیسوں کو خرچ کریں گے۔ خیبر پختونخوا کا فنڈ وہ الگ سے لے کر اڑ گئے ہیں۔ اب وہاں کا گورنر جانے اور بلاول جانے، ان کی ترجیحات ابھی بھی بندر بانٹ پر ہی لگی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کی ترجیحات کیا ہیں؟ ان کے تو دورے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ عمران ریاض نے کہا کہ کابینہ کو اس قدر بڑا کر دیا ہے کہ ورلڈ ریکارڈ بنانے کے چکر میں شہباز شریف صاحب لگے ہوئے ہیں۔ بیڑا غرق کر دیا ہے ان لوگوں نے اکانومی کا اور امن و امان کا بھی۔ انہوں نے پاکستان میں انسانی حقوق کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ عمران ریاض نے کہا کہ گورننس کو بالکل تباہ کرنے کے بعد مہنگائی کی چکی میں عوام کو پیسنا ابھی باقی ہے، لہٰذا اپنی کابینہ کو بڑا کرنے کے چکر میں پاکستانی سرکار لگی ہوئی ہے۔ کسی کو یہ پرواہ نہیں کہ عوام کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی عروج پر ہے اور جناب صدر آصف علی زرداری گولف کے میچ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ اپنی پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگوں کو بھی لے کر گئے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ختم کرنے کے چکر میں ملک کو داؤ پر لگا دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں موجود افغان مہاجرین کو شہریت دی جائے اور انہیں زبردستی بے دخل نہ کیا جائے۔ افغان مہاجرین ہمارے پڑوسی ہیں اور انہیں ہم نے سینے سے لگایا، تاہم پالیسی کے حوالے سے ہم ناکام رہے ہیں۔ افغان مہاجرین کو بے عزت کر کے واپس نہیں بھیجنا چاہیے اور انہیں زبردستی ڈپورٹ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ علی امین نے کہا کہ افغان مہاجرین کو پاکستان کی شہریت کیوں نہیں دی جاتی؟ جو افغان ہمارے صوبے میں ہیں، ان کو نکالنے کا مخالف ہوں۔ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے وزارت خارجہ اور داخلہ کو TORs بھیجے ہیں، مگر ابھی تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ناظرین، انہوں نے بتایا کہ صوبے کے حالات عمران خان حکومت میں خراب نہیں تھے، لیکن ایک پارٹی کو ختم کرنے کے چکر میں سب کچھ داؤ پر لگا دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کو توڑنے میں ہر وقت یہ حکومت برسر پیکار ہوتی ہے۔ فارم 47 والوں کو اقتدار میں لانا جمہوریت کے ساتھ مذاق ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں، انہیں پرواہ ہے تو صرف اور صرف اپنی حکومتوں کی۔ اس کے بعد ناظرین، عمران ریاض نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ذرا عجیب و غریب حرکتیں چیک کریں۔ میں خاص طور پر اپنے سندھ کے بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں۔
آپ کو 1% بھی لگتا ہے کہ بلاول زرداری، آصف علی زرداری یہ آپ کے پانی کے حق کے لیے کھڑے ہیں، تو پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ ایک دھوکے کا شکار ہیں، کیونکہ آصف علی زرداری نے خود میٹنگ کرتے ہوئے سب کے سامنے یہ حکم جاری کیا تھا کہ ان 6 نہروں کا آصف علی زرداری نے نام لیا تھا اور باقاعدہ یہ احکامات دیے تھے کہ جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس خبر کو شیئر کیا جائے۔ اب زرداری اور اس کا بیٹا سب کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ہم ان نہروں کے خلاف ہیں۔ انہیں چاہیے کیا؟ یہ صرف بجٹ مانگنا چاہتے ہیں، انہیں پیسہ چاہیے اور وہ یہ لے رہے ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے یار کی نیوز۔ اللہ حافظ۔ پاکستان کی تازہ ترین صورتحال کیا دہشت گردی پاکستان میں ختم ہوگی؟ حکومت کی ترجیحات کیا ہیں؟ ناظرین ان تمام باتوں کے حوالے سے عمران ریاض نے اپنے تازہ ترین ویلاگ میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ دہشت گردی کی صورتحال پاکستان سے کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اب کرفیو کا نفاذ کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں، جنوبی وزیرستان اور ٹانگ کے کچھ علاقوں میں کرفیو کے نفاذ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ٹانگ کی جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی درخواست پر کوٹ فورٹ مزنئی، خیرگی، کڑگی وام سے جنڈولا کے مرکزی راستے پر صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک مکمل کرفیو ہوگا۔ ناظرین اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ بلوچستان میں کوئٹہ کے اندر آج کا دن بھی خون ریزی سے بھرا ہوا تھا۔ مفتی عبدالباقی نورازئی کوئٹہ ایئرپورٹ پر شہید کر دیے گئے۔ عالم دین کو ٹارگٹ کر کے قتل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب یہ مسلسل چوتھا واقعہ ہے جو بلوچستان میں خون ریزی کا ہو رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن حکومت کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ اس وقت جب دہشت گردی کا ماحول ہے، لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں دفن کر رہے ہیں اور پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی عروج پر ہے، تو اس حکومت کی ترجیحات ہی مکمل طور پر مختلف ہیں۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ ایک صوبے کے اندر خون ریزی اور حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ وہاں پر کرفیو کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ انہیں پرواہ ہے تو صرف اور صرف اپنی حکومتوں کی، اپنی عیش و عشرت بچانے کی۔ کسی کو بھی اس چیز کی پرواہ نہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں عوام کس درد اور تکلیف سے گزر رہی ہے۔ ان کے پیاروں کو دن دہاڑے شہید کر لیا جاتا ہے۔ 600 مسافر پر مشتمل ایک بس کو ہائی جیک کر کے دہشت گرد مختلف لوگوں کو مار دیتے ہیں، مگر ریاست اور پاکستانی سرکار اس پر مکمل طور پر خاموشی اختیار کیے ہوئی ہے۔ ناظرین عمران ریاض نے کہا کہ ان حالات میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں خصوصاً حکمران طبقے پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ ان حالات میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے سے حصے بانٹ رہے ہیں۔ ان کی ترجیحات چیک کریں کہ جناب جس جگہ پر ہمارے امیدوار نے 20,000 ووٹ لیے ہیں ان کو فنڈز دیں، اس کے کہنے پر آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کریں گے۔ ناظرین کرام کی پیپلز پارٹی پنجاب میں مانگ رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو یہاں سے حصہ دیتے ہیں، لیکن سندھ میں آپ بھی ہمیں حصہ دیں اور ہمیں سندھ کے اندر مختلف جگہوں پر ایڈجسٹ کریں۔ ادھر بلاول مبینہ خبروں کے مطابق 9 ارب روپے کے ثواب دیدی فنڈز لے کر شہباز شریف سے اڑ گئے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے ان پیسوں کو خرچ کریں گے۔